بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ جن کا نام فاطمہ زہرا ہے، حضرت محمد بن عبداللہ اور خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے بہت سے القابات مشہور ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ مختلف روایات ان کی ولادت کو 608 سے لے کر 615 عیسوی تک بتاتے ہیں۔ زیادہ مستند روایات یہ ہیں کہ آپ 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال 615 عیسوی کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئیں۔ طبری نے بھی بعثت کا 5واں سال لکھا ہے۔ بازار، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، جانتی ہوں میں نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کے اولاد کو نار جہنم سے بالکل الگ کر رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو فاطم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطول کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے یہ لفظ بطل سے نکلا ہے، جس کا معنی سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہنا۔ سورہ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب، اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور سب سے ٹوٹ کر۔ احمد بن یحییٰ سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں امت کی خواتین سے الگ تھلگ رہا کرتی تھیں، اور عفت و پاکیزگی اور فضل و عبادات اور حسب و نسب کے شرف سے آپ کا ایک منفرد مقام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی بطول کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 بہنیں تھیں، جن کے نام زینب، رقیہ اور کلثوم تھا۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت اسد، سلمہ، الفضل، ہانی، اسماء بنت امیس، صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہیں۔ مشہور کنیت الائمہ، السبتین اور الحسنین ہیں۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت طاہرہ، زکیہ، المرضیہ، سیدۃ النساء، اہل الجنہ، العذرا وغیرہ کے القاب کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔
انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگ دستی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جانے پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بعثت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی زیر تربیت رہیں۔ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی کم سن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا اور اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہد کا شربت تقسیم کیا۔ ان کا نکاح کیسے ہوا، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت سادگی سے کیے، لیکن بی بی فاطمہ کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا۔ اس سے پہلے بی بی فاطمہ کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائیں، امید ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں قبول کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کیسے، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ کہا آپ جائیں، آپ کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی خاموش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے علی، کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جواب نہ دے سکے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انشاءاللہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے کیسے ہاں کریں گے؟ تو صحابی نے کہا آپ یہ تو بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
کہا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے علی آپ اس کو خدا کے رسول کی جانب سے ہاں سمجھیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ فاطمہ کیا کہتی ہو؟ علی کا رشتہ آیا ہے، قبول کر لے؟ کہا جی بابا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طے کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی مرضی کے بنا ان کا نکاح نہیں کیا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو جمع کرو۔ ایک مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کہا مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے پڑھایا اور کہا اے علی 500 درہم مہر کی عوض آپ فاطمہ بنت محمد کو قبول کرتے ہیں؟ یوں ان کا نکاح انجام پایا۔ نکاح کے بعد روایات میں کہا جاتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد ان کی رخصتی بھی بہت سادگی سے ہوئی، لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ ولیمے کی رسم ادا کر سکیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دیے اور کہا چھوہارے، گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے کی تقریب خود کی، کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ یوں سادگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند با وفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینے کی گلیوں اور چوکوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موجزن تھیں۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفو و ہمتا نہیں ہے۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مرد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مقنع یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کیں اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر و بازوؤں اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے ریڈز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ ریڈز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کریں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ بالترتیب ام سلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ریڈز پڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ریڈز پڑھا، اے پڑوسنو، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنو سنو، سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رجز یہ تھا، اے عورتوں، چادر اوڑھ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر اور شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے۔ فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کر چلو، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسے پاک و پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے ہے۔ حضرت حفصہ کا رجز یہ تھا، اے فاطمہ، تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا پر فضیلت دی ہے، اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے۔ اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ پس اے میری پڑوسنو، فاطمہ کو لے کر چلو، کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت مآب بیٹی ہے۔ آپ کی شادی کے بعد زنانِ قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک فقیر سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفات کا واضح نمونہ تھیں۔ جود و سخا، اعلیٰ فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی وارث، اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے پدر بزرگوار کی آئینہ دار تھیں، اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک دلسوز، مہربان اور فدا کار زوجہ تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقش نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے آپ کوسوں دور تھیں۔ آپ نے شادی سے پہلے کی 9 سال کی زندگی کے 5 سال اپنی والدہ اور والد بزرگوار کے ساتھ اور 4 سال اپنے بابا کے زیر سایہ بسر کیے، اور شادی کے بعد کے دوسرے 9 سال اپنے شوہر بزرگوار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اجتماعی خدمات اور خانہ داری میں گزارے۔ آپ کا وقت بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی اور ذکر و عبادت خدا میں گزرتا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کا نام ہے جس نے اسلام کے مکتب تربیت میں پرورش پائی تھی اور ایمان و تقوی آپ کے وجود کے ذرات میں گھل مل چکا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پائی اور معرف و علوم الہی کو سرچشمہ نبوت سے کسب کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی ازدواجی زندگی سے پہلے سیکھا تھا، اسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں عملی جامہ پہنایا۔
گو ایک ایسی سمجھدار خاتون کی طرح جس نے زندگی کے تمام مراحل طے کر لیے ہوں، اپنے اپنے گھر کے امور اور تربیت اولاد کے متعلق وسائل پر توجہ دیتی تھیں، اور جو کچھ گھر سے باہر ہوتا تھا اس سے بھی باخبر رہتی تھیں اور اپنے شوہر کے حق کا دفاع کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور ایک اکیلی سیدہ، لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل پڑے اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ جناب سیدہ اپنی کنیز فضا کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ نہیں کرتی تھیں بلکہ اس سے ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھیں۔ وہ ایک دن گھر کا کام کرتیں اور ایک دن فضا سے کراتیں۔ اسلام کی تعلیم یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہاد میں مشترکہ طور پر حصہ لیں اور کام کریں اور بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں صنف کے اختلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ گھر سے باہر کے تمام کام اپنی قوت بازو سے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے خرچ کا سامان مہیا کرنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھا، اور گھر کے اندر کے تمام کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انجام دیتی تھیں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضا کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ سیدہ عالم نے صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھیں۔ آپ کا مکان مسجد رسول سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد کے پیچھے نماز باجماعت پڑھنے یا آپ کا واعظ سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے تھے اکثر رسول کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو حضرت نے فرمایا، کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے والد نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ دوستو اب آپ کو مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ان سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا علی، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے، حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا، اور ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ انار کا موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں ہے۔ اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے فرماتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہودی بھی اپنی ضد پر اڑا تھا اور آپ سے تکرار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گھر میرا ہے، علم علی کو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے انار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھے اللہ کی محبت میں انار کھلائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی آپ جائے نماز پر پہنچے اور یہ سوچنے لگے کہ اب دختر رسول کو کیا جواب دوں گا۔ منگوایا انہوں نے تھا۔ اتنے میں آواز سیدہ آئی کہ یا علی آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ انار میں نے نہیں بلکہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، اور جو آپ کو دے کر گیا ہے وہ کمبر نہیں تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے مسجد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں۔ او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آئی۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئیں۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آ گئیں خواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا ہمزاد ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھیں، وہ بھی 6 مہینے رہیں بعد میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور بچی رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت کے مطابق 29 سال عمر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں، اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بولیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ عزد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک ڈالتے ہوئے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد خالصہ جائیداد تھی اور اس میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کو اپنے اعضاء سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن دقت یہ ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیوں کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس گفتگو کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت قلق ہوا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر ناراض ہوئیں کہ آخر وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئیں۔ مباحلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے
تو اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل کیں جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ مسیحی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا مباہلہ پر عمل کریں گے اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیحی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی مسیحی سلامت نہ رہ جائے گا۔ اس حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد امام علی، فاطمۃ الزہرا اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان پر چادر ڈال دی، پھر فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خیر پر ہو اور تم ازواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہو۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، یہ آیت پنجتن کی شان میں ہے، یعنی میرے، علی اور حسن و حسین و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سو صاحبان قرابت کی محبت کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالنے کے بعد انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلامی نظام کے انتظام کے لیے کہا کہ اپنے نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے اگر آپ کو مالی اور معاشی ضرورت ہے تو ہماری پوری دولت اور تمام وسائل آپ کے اختیار میں ہیں، جس طرح آپ خرچ کریں اور ہمارے اموال میں جس طرح بھی تصرف کریں ہمارے لیے اعزاء و افتخار کا باعث ہوگا۔ تو فرشتہ وہی آیت مودت لے کر نازل ہوا۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ قریبی کون سے ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک اور روایت میں یحییٰ بن جادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سال میں صرف ایک قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ دکھایا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری موت قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ظاہری کے طریق سے عروہ سے باحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، پس انہوں نے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات سے پہلے غسل کر لیا تھا اور وصیت کی
کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستند ہے اور اس سے پہلے کے قول اقرب ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا تھا جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو ڈھا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو، اور یہ خوشخبری دے کر فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو کہ حدیث قصا کے نام سے معروف ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی و حسن و حسین کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ اس طرح چلتی ہوئی آئیں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید اے میری بچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، ان کی خاطر اپنی نشست سے قیام فرماتے، انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے اور فرماتے، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتا ہوا دیکھتی تو یہی عمل فرماتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیرت و کردار، رفتار و گفتار، ہر انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھیں۔ دوستو ابھی آپ کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جود و سخا پر مبنی ہے کہ آپ کس قدر سخی خاتون تھیں۔ جود و سخا خاندان نبوت کا وہ امتیاز ہے جس نے فقراء و استغنا کا تصور قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، دنیا کی زیبائش و آسائش اور مال و دولت ان کے لیے خاک پاس سے بھی کمتر حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو پیسے حاصل کیے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا میں بھوکا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا اور پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستے سوال عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور ایک بار پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا تو اس بار ایک مشرک قیدی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا مانگا تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سب کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔ غرض اس دن تمام اہل خانہ نے فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس گھر کی نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ خاتون جنت محبوبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین اور سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہم، جن کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا، اور 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مثالی بیوی اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مثالی اور کامل ترین ماں بھی تھیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بطریق احسن جانتی تھیں کہ بہترین مثالی اور کامل ترین ماں کسے کہتے ہیں۔ آپ کی آغوش مبارک میں ایسے بچوں نے تربیت پائی جن کے فضائل و مناقب سے زمین و آسمان کی وسعتیں بھری ہوئی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے بیٹوں حسنین کریمین کو لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب حسنین کریمین کو لے کر آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، بوسے دیے اور فرمایا، یا رب العزت، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے بہت محبت فرما۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ قیامت تک فراست امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، استقامت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جرأت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک روشن مثال کے طور پر تمام ماؤں کے لیے عملی نمونے کی صورت میں قابل تقلیل کا راستہ برقرار رہے گا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حسنین کریمین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو میری ہیبت یعنی روب اور سرداری ہے، جبکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بچوں کی زندگی میں ہم کو فہم و فراست، دین کی حفاظت کا جو پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اس میں بھی دراصل مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت جھلک رہی ہے۔ آپ کی شخصیت آپ کے بچوں کے سامنے صرف کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہی نہیں تھی، بلکہ ایک عملی مروسی کی سی تھی۔ اللہ رب العزت پر توکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، شب و روز عبادت، دوسروں کے لیے جانثاری، اعمال میں خلوص، سخت حالات کے باوجود سخاوت، ہر حال میں حسن نیت، حریفوں کے ساتھ عفو درگزر، آنے والوں کے ساتھ مہمان نوازی، اپنے پیکر میں فلک عظیم جیسے تمام اوصاف آپ نے بچوں کو گھٹی میں پلائے تھے، اور بلا شبہ اولاد کی ایسی بہترین تربیت و پرورش کا صحرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہی جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نے جام شہادت نوش فرما کر دین اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار بالخصوص حضرات حسنین کریمین سے شدید محبت فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے اور فضیلت و شان پر جو کچھ ارشاد فرمایا، کتب و حدیث ان سے بھری پڑی ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی حسنین کریمین کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکڑ کر سب سے پہلے سونگھتے تھے اور چومنے کے بعد ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگھتے کیوں تھے؟ ان کو خوشبودار پھول قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جسموں سے وہ خوشبو آتی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خوشبودار پھول سے بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگھتے تھے۔ حضور نے یہ فرما کر واضح کر دیا کہ اس دنیا میں یہی تو میری راحت ہیں، انہی دو سے مجھے راحت و سکون، چین اور میرے دل کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انہیں اذیت دے گا تو گویا مجھے اذیت دے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے میری جان کو اذیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے ریحان یعنی میرا رزق ہیں۔ اس طرح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دین اسلام کی مٹتی اور مرتی ہوئی اقدار کو اپنی قربانی کے ذریعے زندہ کر کے دین کو قیامت تک نفع پہنچا دیا۔ جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور دین کو سیاسی وحدت عطا کی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو روحانی قوت اور احیاء عطا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دے کر مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کر دیا، جن اقدار کو آج 1400 سال بعد بھی امت یاد کرتی ہے اور انہیں بطور نمونہ، مشعل راہ اور آئیڈیل لیتی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، حسین میرا سبت ہے۔ سبت عربی میں قبیلے کو بھی کہتے ہیں، مگر ایک خاص معنی جو امام ابن اسیر نے النہایہ میں بیان کیا وہ یہ ہے، یعنی خیر اور نیکی کے کاموں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ از خود تنہا ایک جان ہو کر ایک پوری امت ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حسین کو فقط ایک شخص نہ سمجھنا، میرے حسین کو فقط ایک انفرادی اکائی نہ سمجھنا، وہ ایک پوری مکمل امت ہے۔ میری امت میں سے تنہا حسین اتنا عظیم کام کرے گا جو پوری امت اجتماعی طور پر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں شہزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق اس لحاظ سے بھی بنے کہ آپ کے اپنے شہزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، طیب، طاہر حیات نہ رہے، لہٰذا حسنین کریمین آپ کے شہزادے تھے اور یہ بھی بالآخر شہید کر دیے گئے۔ اب تصور یہ تھا کہ کفار طعنہ دیتے تھے کہ یہ تو ابتر ہیں، مقتول نسل ہیں اور ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرما دیا تھا کہ درود صرف مجھ پر نہیں پڑھنا، مجھ پر اور میری آل پر پڑھنا ہے، لہٰذا آل اور ذریت کا ہونا شرط ہے۔ آل ہوگی تو درود پڑھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا درود کیسے پڑھیں، تو فرمایا کہ یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ تو محمد پر درود بھیج اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا ہے۔ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ ابراہیم کی آل پر 4000 سال سے درود پڑھا جا رہا تھا۔ جب آقا آئے تو 4000 سال گزر گئے تھے۔ آقا خود بھی آل ابراہیم میں سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل اور ذریت رہی اور درود پڑھا جاتا رہا۔ اس میں آقا بھی آئے، اگر آقا کی آل اور ذریت کی نسل نہ بچے تو اس پر درود کیسے پڑھا جائے؟ فرمایا، حسن و حسین میرا رزق ہیں، بتا دیا کہ یہ رہیں گے اور ان کی وجہ سے میری آل نسل ذریت سے چلے گی اور قیامت تک حسن حسینی سردار چلیں گے اور میری آل میں درود رہے گا۔ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں بھی میری ہی آل میں سے امام مہدی پیدا ہوں گے، جو اسلام کو دوبارہ وہ عظمت دیں گے کہ دور خلافت راشدہ کا منظر قائم ہو جائے گا، اور اس طرح حسن و حسین میرا رزق ہے کہ مجھے نفع دیں گے
اور انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے ائمہ اطہار اولیاء میری امت میں روحانی فیض بانٹتے رہیں گے۔ حسن حسین کا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب حسنین کریمین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں تو جتنے جوان ہیں وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں ہوں گے۔ وہ جنت میں صرف وہی جا سکتے ہیں جو امام حسن و حسین کے لشکر میں ہوں گے، ان کے تابع ہوں گے۔ جو جنتی ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ امام حسن و حسین کے تابع ہو۔ جس کو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں باری تعالیٰ ہم اس کا سردار نہیں بنتے اس لیے کہ یہ ہمارا نافرمان ہے، ہم سے بغض رکھنے والا ہے، ہم اسے اپنے لشکر میں قبول نہیں کرتے، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میرے سردار جنت میں کیسے ہوں گے، تو سن لے کہ جنت میں ہر بوڑھا بھی جوان ہو کر داخل ہوگا۔ وہ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا۔ جنت کے تمام مرد حضرات کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ وہ جنت کی سرداری آقا نے حسنین کریمین کو عطا کر دی ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ جنت کی کل عورتوں کی سردار ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔